السلام علیکم کلاس 4۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتابیں نکال لیں اور کلمہ پنجم نکال لیں، کھول لیں۔ تو آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں، تو آئیے چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے معنی ہیں: میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ بھی کرتی ہوں اس کے حضور میں، اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ اس کلمہ کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجیے گا بچوں، اور اس کے معنی بھی آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ آپ لوگ ہم آئیے اب آگے کا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 3، فرشتے، پیج نمبر 14۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ظفر: امی جان، آپ نے ایمان مفصل کے مطلب میں یاد کرایا تھا کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ یہ فرشتے کون ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو فرشتوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ فرشتے کون ہیں، یہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ظفر نے ایک سوال کیا اپنی امی سے، تو امی جان نے دیکھیے کیا جواب دیا: فرشتے بھی ہماری تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، مگر انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے جبکہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے ہمارے جسم میں ہماری جان یا ہوا نظر نہیں آتی۔ تو امی نے جواب دیا کہ جو فرشتے ہیں تو انہیں بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جیسے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو بنایا، ہم لوگوں کو پیدا کیا، ویسے ہی فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اور ہم انسان تو دکھتے ہیں ایک دوسرے کو، مگر فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں دکھتے۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر جان ہوتی ہے، جان کسی کو دکھتی ہے نہیں نا، ٹھیک اسی طرح سے فرشتے بھی ہوتے ہیں مگر وہ دکھتے نہیں ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے، ہوا لگتی ہے ہم لوگوں کو، مگر ہوا دکھتی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں، اور اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ہوا کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے فرشتوں کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ ہوتے ہیں، وہ ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے دنیا میں، مگر انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے جو بھی نبی ہیں انہوں نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ ہاں فرشتے ہیں، تو اسی لیے ہم سب فرشتوں پر بھی ایمان لائے ہیں۔ وہ خدا کے بہت ہی فرما بردار ہیں، وہ اللہ کے بہت ہی فرما بردار ہوتے ہیں فرشتے جو ہوتے ہیں۔ اللہ جو کہتا ہے انہیں اس بات کو وہ مانتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ کوئی غلط کام اللہ کی مرضی کے خلاف یا اس کی نافرمانی کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں اتنی طاقت، قدرت اور اختیار ہے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ نے انہیں اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ کر سکیں۔ اختیار دیتے ہوئے تو شاید فرشتے ایسا نہیں کرتے، اور فرشتے کیونکہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ گناہ تو ہم انسانوں سے ہوتے ہیں، جس سے بچنے کی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں۔ اور جو یہ ہے کہ
اللہ کی مرضی کے خلاف وہ نہیں رہتے تھے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی وہ رہتے تھے فرشتے، اور اللہ کے خلاف جا کر کچھ بھی کرنے کی نہ ان میں طاقت تھی، نہ قدرت تھی، اور نہ ہی اختیار اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اللہ نے جن کاموں پر لگا رکھا ہے بلا چون و چرا انہی میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ بنا کچھ کہے وہ اللہ نے انہیں جو کام دیا ہے اس کام میں وہ لگے رہتے ہیں، ان سے ہٹ کر اپنی مرضی یا اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر اللہ کے اختیار سے ہٹ کر کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے کاموں میں دخل دینے کی بات سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں یہ انسانوں میں عادتیں ہوتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کبھی کبھی انسان نظر انداز کر دیتا ہے، سوچنے والی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے نا، تو فرشتے ایسا نہیں کرتے ہیں، خدا کے حکم کے سامنے دم نہیں مارتے، کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے اسے چپ چاپ وہ بنا کسی سوال جواب کے وہ اسے مانتے ہیں، اسے کرتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی برائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی فرشتے وہی کام کرتے ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ اونگتے یا سوتے ہیں، اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح اور اس کی فرمانبرداری ان کی غذا ہے، یعنی کہ فرشتے، ہم انسان کھانا کھاتے ہیں لیکن فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں، انہیں نہ نیند آتی ہے نہ وہ سوتے ہیں، ان کی ہر غذا جو ہے تو وہ کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی تسبیح وہ پورا وقت وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہی ان کی غذا ہوتی ہے، دن رات اپنے مقرر کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے انہیں جب جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نہ اس کی اولاد ہیں، نہ اس کی خدائی میں شریک یا ساجیدار ہیں۔ فرشتوں کی کوئی اللہ کی فرشتے جو ہیں تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور نہ اولاد نہیں ہوتی ان کی، ٹھیک ہے، اور ان کے اس کی خدائی میں شریک ساجیدار بھی ہیں۔ جس طرح قدرت کے اس بہت بڑے کارخانہ میں چاند، سورج، زمین، آسمان، سمندر اور پہاڑ مشین کے پرزوں کی طرح کام کرتے رہے ہیں، فرشتے بھی مختلف ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، زمین، آسمان، بادل، ان سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگایا ہے نا، کہ سورج کا کام ہے کہ اگنا اور لوگوں کو روشنی دینا، چاند کا بھی بہت سارا کام ہوتا ہے، تو اللہ نے سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، اسی طرح سے فرشتوں کو بھی اللہ نے ایک مختلف ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے۔ عائشہ یعنی کہ ظفر کی جو بہن عائشہ ہے وہ اب کیا پوچھتی ہے اپنی امی جان سے، ایک سوال کرتی ہے کہ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں، اب فرشتوں کے کام کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں بچے، تو امی جان نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اس کارخانہ میں الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کاموں پر لگا رکھا ہے، وہ بے شمار ہیں، ان کی اصل تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، ہمیں صرف چند مشہور فرشتوں کے بارے میں ہی معلوم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، مگر ان کی اصل تعداد، اصل گنتی کتنی ہے، کتنے فرشتے ہیں، وہ ہم انسانوں کو نہیں پتہ ہے، صرف اللہ جانتا ہے، اور اس میں سے صرف کچھ مشہور فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہی ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں یہ بہت مشہور اور اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام، اس کے احکام اور کتابیں لے کر آتے رہے ہیں، اسی پیغام کو وحی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں میں بہت ہی مشہور تھے، اللہ کے بہت قریب بھی تھے، اور یہ نبیوں کے پاس جو تھے تو اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام دیتے تھے وہ نبیوں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے، اور کتابیں جو تھیں جو نازل ہوئی ان کو بھی لانے کا کام انہوں نے ہی کیا، اور اس پیغام کو ہی وحی کہا جاتا ہے، وحی کے نام سے اس پیغام کو جانا جاتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید لایا کرتے تھے، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن شریف آئی جو کہ ان پر نازل ہوئی تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہی بھجوایا تھا، وہ ذریعہ جو تھا دنیا میں ہمارے نبی تک قرآن شریف کے آنے کا جو ذریعہ تھا وہ جبرائیل علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔
جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی دکھ پہنچاتا تھا تو یہی آ کر اللہ کی طرف سے ڈھارس باندھتے تھے، یعنی کہ جب کوئی تکلیف پہنچاتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اور انہیں کوئی دکھ ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو مطلب یہ تھا کہ حکم تھا کہ وہ جائیں انہیں ڈھارس دیں، تو وہ آتے تھے ان کے پاس رہتے تھے۔ نمبر 2 پہ دیکھیے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اب ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے ذمے مخلوق کو روزی پہنچانا اور بارش برسانا ہے، وہی اللہ کے حکم سے ہوا چلاتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام جو تھا ان کے ذمے اللہ نے کیا کام کیا تھا کہ ہم انسانوں کو جو روزی کا ذریعہ ہے روزی وہ پہنچانا ہے، اور بارش آسمانوں سے بارش برسانے کا کام بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے، اور وہی اللہ کے حکم سے ہوا بھی چلاتے ہیں، ہوا جو چلتی ہے تو حضرت میکائیل علیہ السلام ہی چلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو کہ جانداروں کی جان نکالنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی موت کا کام ان کے سپرد ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے اختیار سے کسی کی جان نہیں نکال سکتے، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی رعایت کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم لکھ دیا ہے اس میں کوئی ڈھیل دے دیں، نہ ہی وہ اپنی طرف سے کوئی سختی کر سکتے ہیں کہ مقرر وقت سے پہلے کسی کی جان نکال لیں، یعنی کہ یہ بھی فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ جو بھی جاندار چیزیں ہیں، ہم انسان، جانور، پرندے جو بھی ہیں، تو ان کے جسم سے روح کو نکالنے کا کام اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر وہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ، کہ ہاں اللہ کی مرضی جب ہوگی، اللہ کا جب حکم ہوگا تبھی، اور جس وقت پہ ہوگا اس وقت پہ ہی وہ روح کو نکالنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے اختیار سے کسی کی جان نہیں نکال سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھونکیں گے، سور لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، حکم ملتے ہی سور پھونک دیں گے جس کی آواز بہت ہی تیز اور ڈراؤنی ہوگی، اس کی پہلی بار کی آواز سن کر سارے جاندار مر جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا وہ دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے سارے اگلے پچھلے مردے جی اٹھیں گے اور اپنا اپنا اعمال نامہ لے کر حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو ایک فرشتے یہ بھی ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے نور سے، اور یہ جو ہیں تو وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، وہ سور کو لیے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں کہ اللہ کا کب حکم ہو جائے، کب مجھے پھونکنا پڑے، اور جب وہ پہلی سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی تیز اور ڈراؤنی ہوگی کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جیسے کہ انسان، چڑیا، جانور، پرندے، جو بھی جاندار وہ سب مر جائیں گے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا دوسری سور پھونکنے کا تو اس میں کیا ہوگا کہ سب جتنے بھی جتنے بھی مردے ہوں گے وہ جی اٹھیں گے، ان کا حساب کتاب ہونا ہوگا نا، اور اپنے اپنے اعمال نامے کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے، حشر کے میدان میں سب جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے ہیں، انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، کسی بھی حال میں جو بھی کچھ کرتا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدکاری کا ڈر رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ہماری ایک ایک بات کا پورا کچا چٹھا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ساتھ 2 فرشتے ہمیشہ مطلب لگا رکھے ہیں باڈی گارڈ کے جیسے، وہ ہم اللہ سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن یہ انسان کی حماقت ہوتی ہے، وہ بول دیتا ہے، لیکن اللہ سب جانتا ہے سچ کیا ہے، اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہوتا ہے،
اور انسان اپنے آپ کو جھٹلا سکتا ہے مگر فرشتوں کو نہیں. فرشتے جو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ لگا رکھے ہیں جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہوتے ہیں، کرامن اور کاتمین کے نام سے. اور یہ ہمارے ایک فرشتہ جو ہے تو وہ ہمارے اچھے اعمال کے بارے میں لکھتا ہے، جو ہم اچھے کام کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں. اور جو دوسرا فرشتہ ہے وہ ہمارے برے کاموں کو بھی لکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کا جو بھی بہی خطا ہوگا، جو بھی ہم لوگوں کا اچھا اعمال برا اعمال جو بھی ہوگا وہ ایک رجسٹر میں لکھا رہا ہے، ایک کاپی میں لکھا رہا ہے. اور وہ سب جو ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھولا جائے گا. پھر ہماری زبان پہ اختیار نہیں ہوگا کہ ہم کچھ کہہ سکیں. دنیا میں ہی ہم نے جتنا بولنا ہے، جو بولنا ہے ہم بول لیں، ہماری زبان دنیا میں ہی کام کرے گی. آخرت میں ہماری زبان نہیں، ہمارے اعمال کام کریں گے. تو اس لیے بچوں اچھے اعمال کرتے رہیے، لوگوں کو خوش رکھیے اور کسی کا کچھ برا مت کیجیے، برا سوچیے بھی نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ آپ کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کسی کا کچھ اچھا کرتا ہے نا تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اس لیے اچھے کاموں کرنے کی پوری کوشش کیجیے. 2 فرشتے انسان کے مرنے کے بعد اس کے دین، ایمان اور عقیدہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں. 2 فرشتے اور ہیں جو کہ انسانوں کے مرنے کے بعد ہم لوگوں سے سوال جواب کریں گے اور دین اور ایمان اور عقیدہ کے بارے میں. تو ان سوالوں کے جواب ہم لوگ منکر اور نکیر کو ہی دیں گے. ان کے نام کیا ہے؟ منکر اور نکیر. یہ 2 فرشتے ہم لوگوں کے پاس آئیں گے. بچوں یہاں تک آج ہم لوگ پڑھ لیے ہیں. اب اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے پڑھیں گے. اور یہ بہت ہی اچھا سبق ہے. اس سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی آپ لوگوں کو ملے گا. زندگی اور بھی بہتر ہوگی سبق کو پڑھنے سے، سبق کو کے بارے میں جاننے سے. ٹھیک ہے، تو سبق تو بہت ہی بڑا ہے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس سبق کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ سے دوبارہ سے پڑھ لیجیے گا، اچھے سے اس کو سمجھ لیجیے گا. السلام علیکم.